السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات عزیز وقار، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے، اور اس زندگی میں ہم جتنے بھی لمحات گزار رہے ہیں، ہمارا گزرا ہوا ہر لمحہ اس کا اثر ہماری آخرت کے نتیجے پر پڑتا ہے۔ ہمارے شب و روز کیسے ہیں، ہمارے لیل و نہار کیسے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، شریعت نے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہم کتنا ان پہ عمل کر رہے ہیں، اور جن اعمال سے باز رہنے کا حکم دیا ہم کتنا ان سے باز رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہر لمحے کو لکھا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بڑے باعزت ہیں، لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور تمہارے ہر فعل کو وہ جانتے ہیں،
تم جو عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ کہیں چلا جائے اور تم پیچھے سے کوئی نہ کوئی گناہ کر لو، نہیں، تمہارا ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا، اس کا اثر تمہاری آخرت پہ پڑتا ہے۔ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے عمل انسان کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ ایک بدکارہ اور سیاہ کار عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس کا عقیدہ صحیح تھا اور اس کے اس عمل میں اتنا اخلاص کہ اللہ نے اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ اور بسا اوقات اس کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین يعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، ان دونوں قبر والوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور اس حدیث میں الفاظ ہیں وما يعذبان في كبير، وہ عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، مطلب چھوٹے گناہوں پہ پکڑ ہو گئی، چھوٹے گناہوں پہ سزا دے دی گئی ان کو۔ ایک چغل خور تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ فَإِنَّ الْجِبَالَ مَعَ الْحَصَىٰ، پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بنتے ہیں۔ بسا اوقات چھوٹے چھوٹے گناہ یہ مل کے پہاڑوں جتنا بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی کا ہر لمحہ اس کو اپنے لیے قیمتی سمجھیں۔ کل جب میں پڑھا کے واپس گھر جا رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد، تو میں نے ایک گاڑی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جب تک سانس تب تک چانس، جب تک آپ کے پاس سانس ہے تب تک آپ کے پاس چانس بھی ہے، آپ کے پاس موقع ہے۔ جو پیچھے کوتاہی ہو چکی اس کی معافی مانگے اللہ سے، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کیجیے۔ آج کا ہمارا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے، الاحادیث التی تبدأ بالثلاث، نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جس میں آپ نے ثلاثۃ کا لفظ بولا کہ تین بندے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، تین بندے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، تین دعائیں جو جلدی قبول ہوتی ہیں، تین عمل جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ مطلب تمام وہ روایات جن میں اللہ کے رسول نے ثلاثۃ کا لفظ استعمال کیا کہ تین افراد، تین اعمال، تین دعائیں، تین بندے، تین کام، ایسی احادیث، ان میں سے کچھ جو میں چن کے لایا ہوں۔ روایات تو بہت زیادہ ہیں، تقریباً 2557 روایات ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے یہ لفظ بولے ہیں، اور اس میں سے چند احادیث میں پیش کروں گا۔ حدیث کا فہم یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ایسے اعمال ہم نے نوٹ کرنے ہیں کہ کن افراد سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم ان افراد جیسا بننے کی کوشش کریں۔ کن افراد سے اللہ نفرت کرتا ہے، ہم ان افراد جیسا بننے کے ان سے بننے سے بچیں، ان اعمال کو ترک کریں۔ سب سے پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ تین بندے ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنا اللہ اپنے ذمے حق بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ پہ حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں۔ تین قسم کے افراد جن کی مدد کرنا اللہ کے ذمے حق ہو جاتا ہے۔ تین بندے کون سے؟ فرمایا المکاتب الذی یرید الاداء، پہلے نمبر پہ وہ غلام جو اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔
اپنے مالکوں سے اپنی قیمت طے کر لیتا ہے کہ بتاؤ میری قیمت کتنی ہے تمہارے ہاں، کہتے ہیں تمہاری قیمت فلاں ہے۔ اب وہ بندہ محنت کر رہا ہے تاکہ وہ رقم ادا کر کے اپنی آزادی خرید سکوں، اللہ اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ، کیونکہ یہ تو صورت موجود نہیں ہے، غلام تو آج کل ہے ہی نہیں، دوسرے نمبر پہ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعِفَافَ، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ رکھتا ہو، نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کا شادی کا ارادہ ہے، لیکن شادی کا ارادہ کسی کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، ایسے مقاصد نہیں ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ میرا سنت پہ عمل ہو جائے اور میں پاک دامن بن جاؤں۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ سے مانگی اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِيهِ اللَّهُ، ایک وہ چیز کہ جو بندہ اللہ سے پاک دامنی مانگ لے کہ اللہ مجھے پاک دامن بنا دے، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، حیادار بن جاؤں، میری نگاہیں آلودہ نہ ہوں، میرا ذہن گندا نہ ہو، میرا وجود برا نہ ہو، اللہ سے پاک دامنی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کو پاک دامنی دے دیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِيهِ اللَّهُ، جو بندہ اللہ سے غنا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اللہ میرے سارے معاملات میں تو خود مجھے کفایت کر جانا، مجھے لوگوں کے معاملے سے بے نیاز کر دے، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا من فتح علی نفسہ باب المسئلہ فتح اللہ علیہ باب الفقر، جو بندہ اپنی ذات پر سوال کا دروازہ کھول لے، یہ بڑی اہم حدیث ہے موجودہ دور کے حوالے سے۔ بسا اوقات ہمارے خاندان میں کسی رشتہ دار کو، بسا اوقات معاشرے میں کسی فرد کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، مانگنے کی۔ میں جو شخص اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اوندی کدی نہیں پوری پہنتی، پھر جتنا مرضی مانگتا رہے۔ جو اپنی ذات پہ سوال کا دروازہ کھول دے اللہ اس کی ذات پہ فقر کا، بیٹا باتیں نہ کرو بھائی، باتیں نہ کرو، جو اپنی ذات پہ فقر کا سوال کا دروازہ کھول لے اللہ اس کی ذات پہ فقر کا دروازہ کھول لیتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ سے غنا مانگے کہ اللہ مجھے کبھی کسی کے در پہ نہ لے کے جانا، اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے اور اپنی طرف محتاج کر دے، اللہ اس کی یہ دعا پوری کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پاک دامنی جو شخص نکاح کا ارادہ رکھتا ہو اور نیت کیا ہے کہ میرا سنت پہ عمل ہو جائے اور میں حیادار بن جاؤں، میری نگاہیں جھک جائیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے حوالے سے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے اور انسان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو انسان کا ارادہ یہ ہو کہ میری نگاہیں پاک دامن ہو جائے، اللہ اس کو پاک دامنی دے دیتا ہے اور اللہ اس کی مدد کرنا حق سمجھتے ہیں، اپنا حق بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کیا کرے، پیسے ہی نہیں ہے، شادی کیسے کریں؟ آپ اپنی نیت میں اخلاص پیدا کر لیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے بارے میں اس نے ظن رکھے، کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے؟ یہ عقیدے کی خرابیوں کی وجہ سے، عقیدے کی خرابیوں کی وجہ سے ایسی باتیں انسان کے منہ سے نکلتی ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی جوان بندہ فوت ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں یہ بے وقت مارا گیا ہے، یعنی تمہیں اس کے وقت کا پتہ ہے، اللہ کو نہیں پتہ۔ اللہ جس نے فیصلے کیے اسے نہیں پتہ چلا اس کے وقت کا، تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بندہ اگر وہ 35 سال کی عمر تک عقیدہ توحید پہ رہے اور بعد میں کفر میں جانا لکھا ہو
تو اس کا 35 سال میں مر جانا بہتر ہے، کفر میں جانے سے بہتر ہے مر جائے۔ اللہ کو زیادہ پتہ ہے اگر اس کی زندگی بڑھ جاتی وہ کس طرف چلا جاتا، کیا گناہ کر بیٹھتا، تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بے وقت مارا گیا ہے۔ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن پیدا کیجئے، کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ اللہ سے مدد کے طلبگار رہیں۔ فرمایا جو شخص نکاح کرے اور اس کی نیت کیا ہو، پاک دامنی کی، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا شخص، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے، اپنا مال پیش کرتا ہے، اپنا وقت پیش کر رہا ہے، نکل پڑا اپنے گھر سے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ اس کی مدد کرنا اپنے ذمے فرض کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ 3 افراد اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری حدیث وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے اللہ تعالیٰ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو دیکھے گا ہی نہیں، اور اللہ جس سے توجہ ہی ہٹا لے اپنی، اس کا کیا انجام ہو جائے گا، وہ تو رل جائے گا پھر میدان معاشر میں، اللہ دیکھے گا ہی نہیں اس کی طرف۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ میں نے ایک دن مسئلہ تمہیز بیان کیا تھا کہ جب تک کوئی شخص گناہوں سے پاک نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں موجود ہے کہ جس بندے نے گناہ کیے یہ اللہ معاف کر کے جنت میں بھیجے گا، تو یہاں سزا دے کے بھیجے گا، اور جس کو اللہ نے پاک نہ کیا اس کی سزا تو پکی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے پہلا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیو کتنا حق ہے والدین کا کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جہاد پہ جانے کے لیے، کسی برے ارادے پہ کہیں نہیں جا رہا، کرنے نیکی جا رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے روک لگا دی، منع فرما دیا، میں جاؤ جا کے اپنے والدین کو خوش کرو جا کے۔ کیسے عمل ہے یہ کہ تم دنیا میں نیکیاں کرتے پھرو اور گھر میں تمہارے والدین روتے رہیں، نہ تمہارے پاس وقت ہے ان کو دینے کے لیے، بات بات پہ غصہ کر جاتے ہو، ان کے آگے اونچی بولتے ہو۔ انتہائی بدترین شخص ہے وہ شخص جس کے لہجے سے اس کے والدین ڈرتے ہو کہ یہ اونچی بول پڑے گا، یہ غصہ کر جائے گا۔ کتنی شرمناک بات ہے یہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے والدین کا رعب تم پہ قائم رہنا چاہیے، چاہے تم بال بچوں والے ہو۔ اللہ نے تو اف تک کہنے کی اجازت نہیں دی اور تم اونچا بول جاتے ہو ان کو۔ اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، جو والدین کا نافرمان ہو۔ اس لیے اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہے تو فوری اس کی اصلاح کرو، والدین کی خدمت کرو، عزت کرو، احترام کرو، اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا کے رکھو۔ جھکانے سے مراد یہ نہیں کہ جھک جاؤ وجودی طور پہ، جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے، مطلب اپنی ذات کو نیچا رکھو ان کے آگے، ان کے فیصلوں کا احترام کرو، ان کی بات کا احترام کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والمدمن علی الخمر، شراب پر ہمیشگی کرنے والا، جو شخص مستقل شراب کا عادی ہو، بار بار شراب پیتا ہو، باز نہیں آ رہا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص توبہ کیے بغیر مر گیا، شراب سے اس نے توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ جنت میں پہنچ بھی گیا اس کی نعمتوں پہ روک لگا دی جائے گی، یعنی اس کا دل اس طرف نہیں جائے گا، جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے شراب پہ ہمیشگی کرنے والا، شراب ام الخبائث ہے،
شراب پی کے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، گالیاں بھی بکتا ہے، رشتوں کا احترام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، شراب پہ ہمیشگی کرنے والا۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والمنان بما اعطى، کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے، احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ نے شروع دور میں جب اسلام کا نزول شروع کیا، سورہ مدثر میں فرما دیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ لینے کی نیت سے احسان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور نیوندرے میں کیا ہوتا ہے؟ نیوندرا قائم اسی اصطلاح پہ ہے، بھئی ہم ان کی شادی پہ 1000 دے کے آئے ہیں تو کل کو یہ 1500 دے کے جائیں گے۔ کتنی واضح آیت ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ لینے کی نیت سے کسی پہ احسان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور چلتا ہے ہمارے ہاں، لوگ سن کے بھی عمل نہیں کرتے، بس کیا کرے، وہ بڑوں نے کیا ہوا ہے، اب واپس بھی تو لینے ہیں نا ان سے۔ وہ اللہ کے بندوں، کسی کو کچھ دینا ہے تو تحفے کی نیت سے دو، دل میں یہ نہ رکھو کہ کل کو تمہیں کچھ دے گا وہ۔ اپنے خیر و شر، اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرو۔ اسی طرح تیسری حدیث، وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من سعادت ابن آدم، تین چیزیں آدم کے بیٹے کی خوشبختی میں سے ہیں، سعادت مندی ہے جس بندے کو تین چیزیں حاصل ہو جائیں، نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری۔ نیک بیوی، المرأة الصالحہ والمسکن الصالح والمرکب الصالح، نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری۔ نیک بیوی مطلب دین پہ عمل کرنے والی ہو، عزت خدمت کرنے والی ہو، اور اچھے گھر سے مراد جو گھر انسان کو اللہ سے غافل نہ کرے، گھر کے کاموں میں مشغول ہے، اذان ہوگی پتہ ہی نہیں، گھر میں کام کر رہے ہیں، گھر کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ ایسا گھر جو اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، وہ گھر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اچھی سواری، یہ نہ ہو کہ نئی گاڑی لی، اب جھولے لیے جا رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ہیں، اور نماز کی فکر ہی نہیں ہے، تو ایسی سواری آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ میرے بھائی، اسی طرح اس میں یہ بھی ہے، جس سواری کو غلط کاموں میں استعمال کیا جائے، حرام کاموں میں استعمال کیا جائے، جس گھر کو حرام کاموں میں استعمال کیا جائے، وہاں چھپ کے گناہ کیے جائیں، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی نعمتوں میں سے پھر نہیں ہوگا۔ تین چیزیں انسان کی خوشبختی ہیں، نیک بیوی، اچھا گھر اور اچھی سواری۔ چوتھی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین بندے جن کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا بندہ، رجل علی فضل ماء بطریق یمنع منہ ابن السبیل، ایک وہ شخص جو راستے میں جا رہا ہے، اس نے دیکھا پانی کھڑا ہے، وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ اب جو مسافر آتا ہے اسے پیسے لیتا ہے پانی پینے کے، لاؤ بھی پیسے، تم نے پانی خود اکٹھا کیے، وہ تو بارش کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ نے جو نعمت اتاری ہوئی ہے اس پر لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، جو نعمت اللہ نے اتاری ہوئی ہے اس پہ پیسے لے رہے، سانس لینے کے پیسے دو، یہ نعمت تو اللہ نے اتاری ہے، اس میں تمہارا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ بارش ہوئی، اللہ نے پانی جمع کر دیا ایک جگہ پہ تاکہ وہاں سے انسان، جانور، لوگ اسے فائدہ اٹھائیں، گزرنے والے مسافر فائدہ اٹھائیں، اور یہ مسافروں سے پیسے لے رہا ہے، ان کو وہ زائد پانی ہے، اس کا نہیں ہے، زائد ہے، اور لوگوں کو لینے نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے جنت کے آگے روک لگا دیں گے، اس نے لوگوں سے پانی روکا، اللہ اس سے جنت روک لیں گے، معاف نہیں کریں گے اس کو۔ دوسرا بندہ، میں ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا ان اعطاه بما يريد وفى له والا لم يفي له، ایک وہ بندہ جو کسی امام کی بیعت کرتا ہے
نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آگے بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، منافقت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے، بیعت کیا کرتے تھے۔ میں جو بندہ ایمان کی بیعت کرے لیکن اس کا مقصد دین پہ عمل کرنا نہ ہو، اس کا مقصد ہو دنیا کو حاصل کرنا، کہ دنیا ملے گی، ان کے ساتھ مل جاؤں گا تو مجھے دنیا کا مال ملے گا، اور جب تک دنیا کا مال ملتا رہے تو اپنی بیعت کو پورا کرتا رہے، اور جب مال آنا بند ہو جائے تو بیعت کو توڑ دے۔ اللہ ایسے بندے کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تیسرا بندہ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ، وہ بندہ جو کسی دوسرے بندے سے عصر کی نماز کے بعد تجارت کرتا ہے اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ رَجُلٌ أَعْطَى بِهِ كَذَا وَكَذَا، فلاں بندہ تو مجھے اس کے اتنے پیسے دے رہا تھا، ایسے جھوٹ بول دیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا دیتا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی تم سے پہلے ایک بندہ آیا، وہ تو مجھے اس چیز کے اتنے پیسے دے رہا تھا، تم تو اس سے بھی کم لگا رہے ہو۔ تو دوسرا بندہ کہتا ہے یار اس نے تو قسم اٹھا لی ہے، تو وہ اس کو اس سے زائد پیسے دے دیتا ہے، چیز بک گئی لیکن اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا نام استعمال کیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پہلے نمبر پہ احسان جتلانے والا، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچنے والا، اور تیسرے نمبر پہ والمسبل ازارہ، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا مرد، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی کتنی واضح حدیث ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے اللہ وہاں پہ جہنم کی آگ لگائے گا۔ اور ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، اگر کسی نے اوپر کر لی تو آگے پانی ہے، آگے پانی ہے، تم نے شلوار اوپر کر رکھی ہے۔ اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول ہی ملے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی آیات تمہارے لیے مذاق ہے؟ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے تمہارے لطیفوں کے اندر فرشتے شامل ہیں، تمہارے لطیفوں میں جنت جہنم شامل ہے، لطیفے بنا رکھے ہیں، جنت جہنم لطیفے بنا رکھے ہیں فرشتوں کے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس معاملے میں احتیاط برتیے، یہ دین مذاق کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 بندے جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا، ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کر دیا۔ پہلے نمبر پہ شیخ زان، بوڑھا زانی، بوڑھا ہو چکا ہے، آگے زندگی کی کوئی مزید سٹیج نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ بیزاری بات ہے، موت کا تو جوانی میں بھی نہیں پتا، لیکن بڑھاپے کے بعد تو یقینی موت ہے، کوئی اور آگے مرحلہ تو ہے ہی نہیں ہے، پھر بھی بات نہیں آ رہا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، وہ اللہ کو عذر پیش کرے نا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، اللہ اس کو عذر قبول نہیں کرے گا۔ کہ 60 سال کی عمر میں تم نے گھر چلانا سیکھ لیا، تم نے مال کمانا سیکھ لیا، بچوں کی شادیاں کرنا سیکھ لی، ایک میرا دین ہی ایسا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ کیا مشکل ہے اس دین کے اندر کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی آئی، تمہیں وضو کرنا نہیں آیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا شریعت کے کیا احکامات ہیں۔ اس لیے بوڑھا زانی جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن زنا سے، بدکاری سے باز نہیں آ رہا، زنا سے مراد چاہے آنکھوں کا زنا ہو، چاہے ہاتھوں کا زنا ہو، چاہے پاؤں کا زنا ہو، ہر طرح کا زنا مراد، بوڑھا ہو چکا ہے اور پھر بد نظری کر رہا ہے، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بری نظروں سے دیکھتا ہے، ایسا بوڑھا زانی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں عام بندہ بھی جھوٹ بولے تو جائز نہیں ہے، لیکن کم از کم عقل سمجھتی ہے کہ یہ کسی کے آگے مجبور ہوگا، بولنا تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ بادشاہ ہے، وقت کا حکمران ہے، اس کے اوپر کوئی عہدے دار بھی نہیں ہے، سب سے اوپر یہ ہے، پورے ملک کو چلا رہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے۔ پھر تمہیں ضرورت کیا جھوٹ بولنے کی؟ کہ سچ بولنے سے کوئی تمہیں پکڑ لے گا، کوئی تمہیں کچھ کہہ دے گا، پھر نہیں جھوٹ سے باز آ رہا، اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، فرمایا کہ فقیر متکبر، ویسے تو غنی آدمی بھی تکبر نہیں کر سکتا،
لیکن عقل سمجھتی ہے کہ اس کے پاس مال ہے، وہ اپنے مال پہ تکبر کر رہا ہے۔ ایک بندہ فقیر ہو، پلے کچھ نہیں ہے اور آکڑ لے کے پھر رہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ایسا فقیر جو متکبر ہو اللہ اس کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو سمجھیے اور ان اعمال سے بچیے جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس بندے میں 3 چیزیں آ جائیں اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس دے دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ شخص جو سب سے بڑھ کے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عقیدے کی بڑی خرابی ہے، لوگ اللہ کی صفات کو مانتے نہیں ہیں۔ فرقہ جہمیہ اللہ کی صفات کا منکر، کہ ہم نہیں مانتے، کیوں؟ کہتے تشبیہ آتی ہے۔ دیکھو انسان بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے، یہ تو تشبیہ ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ نے 3 لفظوں میں ساری دنیا کے فرقوں کا رد کر دیا جو تشبیہ کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تمہاری محبت جیسی تمہارے لائق ہے، اللہ کی محبت جیسی اللہ کے لائق ہے۔ اللہ رحمت کرتا ہے جیسے اللہ کے لائق ہے، اللہ سنتا ہے جیسے اللہ کے لائق ہے۔ ہمارا سننا اللہ کا سننا ایک جیسا نہیں ہے، ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے۔ اللہ الحی ہے، اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، تو کیا مشابہت ہے؟ نہیں، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اس کی زندگی ہر قسم کے نقص سے، عیب سے پاک ہے۔ ہماری زندگی کیسی ہے؟ پہلے تو ہم تھے ہی نہیں، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، پھر دنیا میں آئے، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، روتے ہوئے، بے بسی، لاچاری ہیں، کبھی کوئی دکھ، کوئی پریشانی، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی ناقص ہے، اللہ کی زندگی کامل ہے، تو مشابہت کیسے ہوئی؟ پھر مشابہت کیسے ہوئی؟ اور یہ جو جہم بن صفوان تھا، اس کا استاد تھا جعد بن درہم، اور جعد بن درہم کا استاد ابان بن سمعان، ابان بن سمعان کا استاد طالوت، اور طالوت بھانجا ہے لبید بن عاصم یہودی کا، وہ یہودی خبیث جس نے اللہ کے رسول پہ جادو کیا تھا۔ یعنی یہ وہ پیچھے سے وہ یہودی سازش چلتی آ رہی ہے، یہ انہی کا شاگرد تھا جس کو خراسان کے والی نے قتل کر دیا، اور لکھا کہ جس کو قتل کیا، جو ہی اس کی گردن اتاری، اس کا جسم توے سے بھی زیادہ سیاہ ہو گیا فوری طور پہ۔ اور اس کا استاد جعد بن درہم، جس کو عبداللہ بن خالد قصری نے عید کے دن گرفتار کیا، جو لوگوں کو منع کیا کرتا تھا، اللہ کی صفات سے روکتا تھا کہ اللہ کو نہ مانو، گرفتار کر لیا اور ہتھ کڑی لگا کے باندھ کے عیدگاہ میں لے آئے، عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد کہنے لگا کہ جاؤ لوگو، جاؤ اپنا اپنا جا کے جانور ذبح کرو، میں اپنا جانور یہیں پہ ذبح کروں گا۔ اس کو لٹا کے اس کی گردن اتار دی اس کو۔ تو لوگوں کو اللہ کی ذات سے دور کر رہے ہو، یہ عقیدہ آپ سمجھیے۔ اللہ دیکھیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اس میز سے محبت ہے، مجھے اس دیوار سے محبت ہے۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ جو بدلے میں محبت کرے۔ محبت اللہ کی صفت ہے۔ میں وہ شخص جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرے، اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسرے نمبر پہ جو بندہ کفر میں جانے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پہلے خطبے میں
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث جن احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 کا لفظ استعمال کیا کہ 3 افراد، 3 اعمال، 3 دعائیں، 3 چیزیں، یعنی ہر وہ حدیث جس میں 3 کا لفظ استعمال کیا گیا، ان میں سے کچھ احادیث میں نے بیان کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت، آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا ترد، 3 چیزیں ایسی ہیں جو رد نہیں کرنی چاہیے، یعنی جو بندہ بھی آپ کو دے آپ اسے قبول کر لیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ پہلی الوسائد، تکیہ، اگر کوئی بندہ آپ کو تکیہ پیش کرتا ہے، وہ آپ کو عزت دے رہا ہے تو آپ وہ تکیہ لے لیں، ٹیک لگانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، کوئی چیز رکھنے کے لیے وہ تکیہ لے لیں، آپ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وطیب، خوشبو، کوئی بندہ خوشبو دے تو وہ لے لینی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا واللبن، دودھ کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، یا آپ کو دودھ پیش کرے تو وہ دعوت قبول کر لینی چاہیے، لے لینی چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں، ان کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتے۔ ایک امیر، بادشاہ، ایسا بادشاہ جو نیک ہو، جو وہ اپنی رعایا کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پہ مظلوم، جب مظلوم پہ ظلم ہوتا ہے اللہ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم، اے مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ وقت بات کروں وہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ یہ دوسرا بندہ۔ اور تیسرے نمبر پہ والصائم حین یفطر، روزے دار جب افطاری کا وقت ہو تو وہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں یہ رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرتا ہے، امانت دی جائے خیانت کرتا ہے۔ یہ 3 کا عدد میں استعمال کیا گیا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 3 بندے سب سے پہلے حساب ان کا ہوگا۔ شہید، اللہ پوچھیں گے بھی کیا کیا میرے لیے؟ اللہ میں نے جان دے دی۔ اللہ میں جھوٹ بول رہے ہو، تم نے ریاکاری کی ہے تاکہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے، لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، چلو جہنم میں۔ شہید۔ دوسرے نمبر پہ غنی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، جو ریاکاری کرتے ہوئے مال خرچ کرتا رہا، وہ بھی جہنم میں۔ تیسرے نمبر پہ عالم، جو ریاکاری کرتا ہو کہ لوگ کہیں کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اس کے پاس علم ہے، اللہ اس کو بھی سیدھا جہنم میں بھیجیں گے، اس کے عمل میں ریاکاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 اعمال، 3 افراد جن کاموں کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ان کو کر کے اطاعت کریں، اور جن سے منع کیا ان سے باز رہ کے اطاعت کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔